اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، چہرے پر جھریاں زیادہ ہوں تو لیموں کا رس چوس لیا کرو۔ ٹھنڈا گرم چیزیں استعمال کرنے سے دانتوں کی بیماری ہو جاتی ہے۔ باقاعدگی سے بادام کھانے والے کا کولیسٹرول نارمل رہتا ہے۔ زیادہ میٹھا کھانے سے آپ کے قیمتی دانت خراب ہوں گے، لہذا میٹھا کھانا چھوڑ دیں۔ روزانہ کھجور کھانے والے انسان پر جادو ٹونے کا اثر نہیں ہوتا۔ کیلا اور دودھ ایک ساتھ کھانے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ بھولنے کی بیماری ہو گئی ہے تو کچا امرود کھانا بند کر دیں۔ چربی والے گوشت کا استعمال کرنے سے بانجھ پن کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ کام کرتے وقت سر میں درد ہونے لگے تو تھوڑا سا نمک چاٹ لو۔ جوانی دیر تک قائم رکھنی ہے تو نہار منہ پودینے کی ڈنڈیاں چبا لیا کریں۔ منہ دھونے کے لیے ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے منہ پر جھریاں آنے لگتی ہیں۔ اگر ہاضمہ خراب ہے اور جگر صحیح کام نہیں کرتا تو روزانہ گنے کا جوس پی لیا کریں، اس سے یرقان کے مریض بھی جلدی اچھے ہو جاتے ہیں۔ قبض کا مسئلہ ہو تو گرم دودھ میں اسپغول کا چھلکا ملا کر پی لیا کرو۔ گائے کا کچا دودھ ہونٹوں پر لگانے سے ہونٹ نہیں پھٹیں گے۔ نہار منہ ابلے ہوئے چنے کھانے سے کبھی بھولنے کی بیماری نہیں ہوگی۔ جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو تو مورنگا کی پھلیوں کا سالن بنا کر کھایا کریں۔ جمعہ والے دن یتیم مسکین بچوں کو کھانا کھلانے سے بے اولاد لوگوں کی اولاد بہت جلد ہو جائے گی۔ انار کے چھلکوں کا کیوا پینے سے زکام فوری ختم ہو جاتی ہے۔ دوران حمل کھٹی چیزیں کھانے سے پرہیز کرو، یہ بچے کے لیے نہایت نقصان دہ ہیں۔ مالٹے کا استعمال کیا کرو، جگر خراب نہیں ہوگا۔ گھر میں مچھر زیادہ ہیں تو پانی میں نمک ملا کر گھر میں اسپرے کیا کریں۔ واش روم میں 5 منٹ سے زیادہ وقت لینا اس بیماری کی نشاندہی کرتا ہے کہ معدہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا۔ گندم کے دانے بھون کر کھائیں، حمل نہیں گرے گا۔ بڑھاپے کو دور بھگانا چاہتے ہو تو دودھ کی ملائی کھایا کریں۔ فر سبق یاد کرنا چاہتے ہیں تو کبوتر کا انڈا کھا لیا کریں۔ چاول کھا کر پانی کبھی نہ پئیں ورنہ پیٹ کی بیماریاں جنم لیں گی۔ گوبھی کا سالن کھا کر اوپر سے دودھ پینے سے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں۔ سونف کھانے سے پیٹ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ نہار منہ دودھ میں شہد ملا کر پینے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ بچی ہوئی روٹی کھانے سے حافظہ تیز ہو جاتا ہے۔ کچے چاول کھانے سے گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے۔ مچھلی کا سالن کھاؤ، نظر کی کمزوری دور ہوگی۔ دماغ تیز کرنا ہے تو الٹی گنتی گنا کرو۔ نہار منہ کھجور کھانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ کام کے بعد تھکاوٹ محسوس ہو تو پودینے کے پتے چبا لیا کرو۔ جوڑوں کی بیماری ہو تو چائے کا استعمال چھوڑ دیں۔ نہار منہ پانی پینے سے چہرے پر کبھی بھی دانے یا چھائیاں نہیں نکلتی۔ ہفتے میں 1 مرتبہ پیشاب والی جگہ پر سرسوں کا تیل لگا لو، زندگی بھر بواسیر کا مسئلہ نہیں بنے گا۔ ہاتھوں کی جلد سیاہ پڑ جائے تو سونے سے پہلے لیموں کا رس لگا لیں۔ رات کو سوتے وقت 4 کل کی سورتیں اور آیات الکرسی پڑھ کر سویا کریں، شیاطین سے حفاظت میں رہو گے۔ دعا کرنے سے پہلے 1 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اس کا ثواب تمام امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بخش دیا کریں، انشاءاللہ اجر ملے گا۔ موبائل کا زیادہ استعمال آنکھوں کی نظر کو کم کر دیتا ہے۔ صبح کی سستی اور کاہلی سے بچنے کے لیے ادرک کا استعمال ضرور کریں۔ روزانہ مسکراتے ہوئے پیدل چلنا ڈپریشن کے مسئلے کو ختم کر دیتا ہے۔ جو بندہ زیادہ کھاتا ہے وہ پریشان سا رہتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرنے والا توجہ چاہتا ہے۔ مردوں میں بانجھ پن کی بڑی وجہ نشہ اور سگریٹ نوشی ہے۔ گال گلابی کرنے ہوں تو انجیر کا استعمال کریں، معدہ بھی ٹھیک رہے گا، جسم میں طاقت آئے گی، قبض اور بدہضمی نہیں ہوگی۔ کلونجی کا استعمال ضرور کریں، اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ ناریل کے
تیل میں لیمو کا رس ملائیں اور ہونٹوں پر روزانہ لگائیں۔ اس سے ہونٹوں کی سیاہی بھی دور ہوگی اور ہونٹ گلابی ہو جائیں گے۔ چہرے پر جھریاں زیادہ ہیں تو شہد کو چہرے پر لگا کر 15 منٹ بعد چہرہ دھو لیں، جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ چہرے پر کھیرے کا رس لگانے سے جھریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ پاؤں کے تلوں پر تیل لگایا کریں، کافی بیماریوں سے محفوظ رہو گے۔ کھجور کھانے کے بعد فوراً پانی نہ پیا کریں، ہاضمہ خراب ہو جائے گا۔ ذہنی تناؤ زیادہ ہے تو امرود کھایا کریں۔ اونچا بولنے والی عورت بے حیا ہوتی ہے۔ معدے کی جلن اور تیزابیت کا مسئلہ ہے تو اسپغول کا استعمال کریں۔ مسوڑوں میں درد ہو یا سوجن، چھوٹی سی پھٹکڑی کو 1 گلاس گرم پانی میں حل کریں اور مسوڑوں پر مسل دیں، جلد افاقہ ہوگا۔ دانتوں میں درد ہو یا کیڑا لگا ہو تو نیم کے درخت کی مسواک کیا کرو، دانت کا درد اور کیڑا ختم ہو جائے گا۔ صبح دیر تک سونے سے گریز کرو، اس سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ دہی بڑوں کو نرم بنانے کے لیے پسی ہوئی دال میں 2 چائے کے چمچ دہی ڈال دیں۔ اس دال کے بنے ہوئے بڑے نہایت نرم اور مزیدار ہوں گے۔ قیمے کی روٹی کو فریز کرنے کے لیے فریزر میں رکھنے سے پہلے میدا چھڑک کر بٹر پیپر پر رکھیں تاکہ وہ چپکے نہیں۔ 1 منٹ تک توے پر الٹ پلٹ کر کے فریز کر دیں تو 20-25 دن تک خراب نہیں ہوں گے۔ اگر مرچ تیز ہو جائے تو 1 پیاز براؤن کر کے اخبار پر پھیلا دیں۔ تھوڑی دیر میں خستہ ہو جائے تو ہاتھ سے کچل کر سالن میں ڈال دیں اور 1 لیمو کا رس ڈال دیں، مرچ کم ہو جائے گی۔ اگر سالن بنانے کے بعد شوربے، قورمے یا سبزی کے اوپر گھی یا تیل نہ آ رہا ہو، آدھا چمچ اس میں کسوری میتھی شامل کر دیں۔ چند سیکنڈ کے بعد تیل یا گھی اوپر آ جائے گا۔ اگر پنیر رکھے سخت ہو گئی ہو تو ایک ململ کے کپڑے کو سرکے میں بھگوئیں اور پنیر کو اس میں لپیٹ کر رکھ دینے سے یہ نرم ہو جائے گی۔ گوبھی اور بند گوبھی کے رنگ کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے پکاتے وقت 1 چائے کا چمچ دودھ ڈال دیں۔ مرچیں کاٹنے کے بعد ہاتھوں کو جلن سے بچانے کے لیے ہاتھوں کو ٹھنڈے دودھ میں ڈبو دینے سے جلن ختم ہو جائے گی۔ جتنے پیاز استعمال کرنے ہوں ان کو رات کو پلاسٹک کی تھیلی میں ڈال کر اچھی طرح تھیلی بند کر کے فریج میں رکھ دیں۔ انہیں کاٹتے وقت آنکھوں سے پانی نہیں بہے گا۔ ناظرین، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے۔ خدا حافظ۔